بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے۔ کل میں نے آپ کو گھر میں برکت لانے کی چیزیں بتائی تھی، کچھ کام بتائے تھے، اس کو تھوڑا سا میں آگے بڑھا دیتا ہوں۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، اور بھی بہت سے ایسے کام ہیں جس سے گھر میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر کام بسم اللہ سے شروع کریں۔ بسم اللہ سے جب ہر کام آپ شروع کریں تو اس میں برکت ہوگی لازمی۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ اللہ کا ذکر ضرور کریں، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ اللہ کو تسلسل بہت پسند ہے کہ مطلب ہے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، لیکن یہ نہیں کہ کبھی زیادہ پڑھ لیں کبھی کم پڑھ لیں، بس تھوڑی سی تعداد رکھیں، یعنی مطلب 10 بار سبحان اللہ کہہ دیا کریں، 10 بار اس طرح، لیکن مسلسل۔ اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے۔ وقت پہ نماز ادا کریں، اچھی بات ہے، اس سے برکت ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، ہمارا فرض ہے۔ دیکھیں قرآن پاک اللہ پاک نے نازل کی تلاوت بھی بالکل ترجمے کے ساتھ آپ یاد کریں، تو اس سے جناب وہ آپ کی زندگی میں ایک تو نکھار آئے گا، اور دوسرے گھر میں برکت ہوگی، زندگی میں برکت ہوگی۔ اچھا، کھانے جو ہے نا کھانا جو ہے نا اکٹھے ہو کے کھایا کریں گھر میں، ہوئے ہوئے ہوئے، اس میں جو برکت ہوتی ہے آپ کی سوچ۔ صبح جو ہے نا وہ جلدی نکل جایا کرے رزق کی تلاش میں۔ بعض لوگ سوئے رہتے ہیں، دکان ان کی ہوتی ہے، شاپ وغیرہ کوئی ہوتی ہے، تو وہ جناب 8 10 ساڑھے 10 بجے جناب جا رہے ہوتے ہیں، جلدی جایا کرے صبح۔ اللہ پہ توکل کیا کریں، یعنی سارے کاموں کے اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، اور ایسا یقین ہو آپ کو اللہ کی ذات کے اوپر کہ یہ ایسا یقین جب آپ ڈیولپ کر لیں گے تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، زندگی کے سارے معاملات درست ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن اللہ پہ یقین شرط ہے۔ خرید و فروخت جب کریں تو اس میں ایمانداری جو ہے وہ عنصر جو ہے وہ لازمی ہے، اس کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے، اس سے برکت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ صدقہ ضرور دیا کریں۔ سب سے پہلے تو اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں، اگر آپ کسی دوسرے شہر میں رہتے ہیں تو اپنے پڑوسیوں میں دیکھیں۔ سفید پیش لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، آپ نے خود ان کو ڈھونڈنا ہے اور خود ان کی مالی مدد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ صلہ رحمی کیا کریں، رشتہ داروں سے آج کل لوگ بنا کے نہیں رکھتے، جتنے بھی رشتہ دار ہیں آج کل زیادہ تر جو ہے نا وہ خفگیاں جو ہوتی ہیں، ناراضگیاں رشتہ داروں میں ہی ہوتی ہیں، اس میں ڈنال اس طرح کیتا ہے، اس میں ڈنال اس طرح کے نہ، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں۔ جب نبی نے فرما دیا تو آپ کون ہوتے ہیں اس میں دراڑ پیدا کرنے؟ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں، اچھا اس سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، لازمی بات ہے، اور بھی بہت سی فائدے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شکر گزاری ضرور کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو اتنی زبردست قسم کی نعمتیں دی ہیں جو ہو سکتا ہے اور کسی کو نہ دی ہوئی ہوں، اس سے گھر میں خیر و برکت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آخر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ استغفار ضرور کریں، اللہ سے معافی مانگا کریں۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب کوئی بندہ جو ہے نا اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، ہوئے 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 ہوئے، یہ چیز اللہ کو اتنی پسند ہے کہ وہ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو میرا بندہ میرے ساتھ گریہ زاری کر رہے، میرے سے معافی مانگ رہے ہیں، تو یہ بہت زبردست چیز ہے۔ دن میں ایک دفعہ لازمی جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے معافی مانگا کریں، بس یہی وہ اقدامات ہیں جس سے آپ کی زندگی میں خیر و برکت پیدا ہوگی، گھر میں کیا آپ کی زندگی میں خیر و برکت پیدا ہوگی، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، اور اس وقت کے لیے پاکستان زندہ باد۔